نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین محترم، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ آپ نے ایک بے مثال زندگی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری اور آپ ہی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئی، اسی لیے آپ کو خاتون اول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار عرب کی ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جو اس وقت کے گمراہ کن معاشرے میں بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک باز، یعنی اس قدر وہ پاک باز خاتون تھی کہ اس معاشرے میں بھی انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی جو خدمات اسلام ہیں ان میں آپ کی دولت کا دین اسلام پر خرچ ہونا ہے۔ اوائل اسلام میں جب اسلام کے پودے کی آبیاری ہو رہی تھی، اس وقت 2 شخصیات کے مال نے اسلام کو بے پناہ فائدہ دیا۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اور دوسرا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال۔ انہوں نے اسلام کو بے پناہ تقویت دی مال کے ذریعے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ فرما دیا، کبھی پیچھے نہ ہٹی۔ امت کی بیٹیوں کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ آج ہماری خواتین جن کے مطالبات اپنے خاندوں سے ختم نہیں ہوتے کہ فلاں چیز ہمیں نہیں ملی، فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں چیز اور چاہیے، اتنا خرچہ اور ہے، اخراجات اتنے زیادہ ہیں، وہاں پر ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنا سارا مال بھی حضور کی شخصیت پر نثار فرما دیا۔ آپ بے مثل خاتون اسلام کے اندر آپ کا ایک مقام ہے، بے مثل و مثال مقام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے بارے میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر 4 خط کھینچے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جو 4 خط کھینچے نا، یہ جنت کی 4 بہترین عورتوں کے بارے میں نے کھینچے ہیں۔ پہلی خاتون جو جنت کی بہترین خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دوسری حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور چوتھی مریم بنت عمران۔ ایک چیز ہے دوستان ذی وقار جنتی ہونا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ جنتی عورتوں میں سے بہترین ہونا، یعنی فرمایا کہ یہ جو 4 خواتین ہیں یہ جنت کی 4 بہترین خواتین ہیں، جنتی عورتوں میں سے بھی خصوصی 4 خواتین ہیں۔ اللہ پاک نے اس قدر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقامات عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے
تو ان کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کے لیے دعائے استغفار کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی، حضور کا ان کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور ان کی تعریف کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے تھے، بلکہ ایک اور مقام پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی کسی بیوی پر بھی اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک آتا تھا۔ یہ لفظ جو ہے نا، یہ رشک ہے، رشک، حسد اور رشک میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ رشک اچھی چیز ہے اور حسد بری چیز ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے ان کی ذات پر رشک آیا کرتا تھا، اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ حسد کی بجائے رشک کو اختیار کریں۔ یہ بہترین عمل ہے، حسد کو رشک میں تبدیل کریں۔ علامہ ابن کثیر بہت بڑے آپ مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک اپنی بہترین کتاب لکھی جسے تاریخ میں بڑی شہرت حاصل ہوئی، کتاب الفصول۔ اس میں علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کے 10 خصوصی امتیازات بیان فرمائے۔ کہا کہ یہ خصوصیات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ میں شامل تھی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز آپ نے پڑھی، یعنی یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کائنات کے اندر حضور کے ساتھ جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرا، سب سے پہلے حضور کی تصدیق آپ نے کی، حضور پر ایمان لانے میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تیسرا، آپ کی اولاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد انہی سے ہوئی۔ یہ اعزاز حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضور کی اور بھی ازواج تھی، لیکن اولاد اللہ پاک نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضور کو عطا فرمائی۔ جتنی بھی آپ کی اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ازواج میں جنت کی بشارت سب سے پہلے آپ کو دی گئی۔ حضور کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جس خاتون کو جنت کی بشارت دی گئی وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کائنات عالم کو بنانے والا رب حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کی ذات پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ اعزازات آپ کو عطا فرمائے۔ اگر امت کی بیٹیوں کو ان اعزازات کی سمجھ آ جائے، بہنوں کو ان اعزازات کی سمجھ آ جائے، تو یہ اتنا بڑا اعزاز جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے مکمل اتباع کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے شور نامدار کی مکمل اتباع کی۔ تو اتباع سے اتنی بڑے فضائل عطا ہوتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے سلام بھیجا۔ تو امت کی بیٹیوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے خاندوں کی اطاعت کریں۔ جتنی اطاعت کریں گے اتنی اللہ کے نزدیک درجہ بندی بڑھتی چلی جائے گی۔ مومنات میں سے پہلی صدیقہ خاتون آپ ہیں۔ علامہ ابن کثیر ارشاد فرماتے ہیں آپ کی وفات سب سے پہلے امہات المومنین میں سے آپ کی وفات ہوئی۔ حضور کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ نے رحلت فرمائی۔ 25 سال آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے، اور جب آپ کی رحلت ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ غمگین ہوئے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔
آپ کی قبر مبارک میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اترے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی قبر میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اترے، خود اتر کر آپ پہلے ان کی قبر میں گئے اور پھر حضرت خدیجہ کو قبر انور کے اندر اتارا۔ یہ اعزاز بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ فتح مکہ کے رات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی قبر پر گزاری۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کی رات کو ہم نے حضور کو ڈھونڈا تو کہیں نہ ملے۔ فتح کا دن ہے، اللہ پاک نے فتح مبین عطا فرما دی، بڑا ہی خوشی کا دن ہے، کفار مٹ گئے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ وہ رات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے کرتے جب ہم حضور کی پیچھے گئے تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر بیٹھے ہوئے کے پاس بیٹھے ہوئے اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کدھر تشریف لے آئے؟ فرمایا مجھے آج خدیجہ کی وفاداریاں یاد آ گئی تھیں۔ یعنی ایک سوچنے کا مقام ہے، یہاں پر مردوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک سبق ہے کہ چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور سے وفا کی، اس وفا کا بدلہ حضور نے کیا دیا؟ آپ نے ان کے لیے دعائے استغفار کی، ان کو ساری زندگی یاد رکھا، اور جب ایک عظیم لمحہ، بہت بڑا لمحہ جب فتح مکہ کا آیا تو اس موقع پر بھی پوری رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر انور کے پاس بیٹھے رہے اور آپ کو یاد فرماتے رہے، آپ کی وفاداریوں کو یاد فرماتے رہے۔ تو وفا شعار خواتین جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ذہنوں کے اندر اپنی یادداشتیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ 10 ہجری کو جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں اور حضرت ابو طالب آپ کے شفیق چچا، 2 شفیق ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ایک ہی سال میں رخصت ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے سال کو عام الحزن، عام عربی میں سال کو کہتے ہیں اور حزن غم کو، پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ فرمایا کہ یہ میرا غم کا سال ہے کیونکہ اس سال میری بہترین غم گسار ہستیاں جو ہیں وہ دنیا سے چلی گئی، ایک میرے چچا حضرت ابو طالب اور ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دے دیا۔ یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت میں امت کی بیٹیوں کے لیے جو تربیتی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیٹی ہیں۔ ان کی تربیت، اگر ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیسے حضرت سیدہ فاطمہ کی تربیت فرمائی کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ٹھہریں، بہترین پردہ کیا انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے۔ تو ان کی شخصیت کے اندر بھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر بھی جو کمالات نظر آتے ہیں وہ ان کمالات کا بہت بڑا ایک تعلق حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے بنتا ہے۔ بیٹیوں کی بہترین تربیت کی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت کی بیٹیوں کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔